دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت برکت ہے اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بھی نقص نہ نکالے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر صفات کرے گی چن چن کر، بروز حشر
کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے شمع حضور جانتے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا مسٹر عمر فاروق، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات۔ ڈاکٹر طاہر عزیز صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ مرزا محمد طاہر صاحب، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ لاہور۔ جی بہت شکریہ ہم آپ سب کو جو اس محفل میں، اس سیمینار میں تشریف فرما ہے، جی آئین کہتے ہیں۔ Discover whose social behavior change communication is transforming life by promoting healthier choice and behavior. Call of action, social behavior change communication seminar. میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا ڈاکٹر طاہر عزیز، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، ان کے ساتھ جو ہے وہ پرنسپل کالج حاضہ چودھری محمد عارف صاحب اور دیگر مہمانان اور جملہ حاضرین کے لیے دعائے سلامتی کے ساتھ سماجی رویوں میں تبدیلی، یہ بیانیہ جو آج کا بیانیہ ہے اور آج کے وقت کی ضرورت ہے، تو یہ بیانیہ جو ہے یہ آج کا ہی بیانیہ نہ ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہی بیانیہ ہے جس کے لیے انبیاء بھی آتے رہے۔ آپ کے لیے شاید یہ بات ہضم کرنا اتنا آسان نہ ہو کہ یہ بات جو آج والی ہے یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم چیزوں کو دھیان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کو بھی اسٹڈی کرتے ہوئے ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے اور قرآن کریم جو ہے وہ ہم سے کیا طلب کر رہا ہے۔ ابھی آغاز میں بیٹی نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جس میں اللہ تبارک کا ذکر ہے جو پورے کے پورے نظام کو چلا رہے ہیں، انہی کی بادشاہت کا تذکرہ ہوا، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم میں سے کون سے افراد ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو اچھے اعمال سے کیا مراد ہے کہ ہم میں سے کون سے افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جہان کی آزمائش میں بھیجا ہے، یہ
ایک مختصر سی زندگی ہے. اس زندگی سے پہلے جو بات اس میں آیت میں بھی آئی کہ پہلے موت کا تذکرہ ہے، تو اس زندگی سے پہلے ہم موت یا نیند کی حالت گزار چکے ہیں. یہ میں نے نیند کا لفظ اس لیے ایڈ کیا ہے کہ جو آپ نیند کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں آموتو کا لفظ ہے، اور آموتو کی ٹرانسلیشن جو ہے یہ کی جاتی ہے کہ میں سوتا ہوں. تو اس حوالے سے نیند یا موت جو ہے یہ قریب قریب چیزیں ہیں. تو اس موت سے پہلے ایک زندگی ہم گزار چکے ہیں جسے عام طور پہ عالم ارواح کی زندگی کہا جاتا ہے، لیکن اصلاً وہ بھی زندگی جسمانی ہے. تو وہ زندگی، پھر یہ زندگی جو آزمائشی زندگی ہے، اور اس کے بعد اصل ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کا تعین ہمارے اعمال کی بنیاد پہ ہونا ہے. لیکن جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسی ہمیں زندگی ملے گی، اور جن افراد کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو زندگی بہتر ملے گی. اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جبلت دی ہے جسے اصطلاح میں نفس کہا جاتا ہے. نفس کا معنی جو ہے وہ عام طور پہ جان کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ جبلت ہے ہماری، اسی لیے نفسیات کا سبجیکٹ ہے. ہماری جبلت جو ہے اس میں دنیا کی محبت اور برائی کی نافرمانی کی محبت جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور ساتھ میں روح یا امر ربی یا احکام شریعہ جو ہیں وہ بھی ہمارے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو چیز ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں عہد الست کی شکل میں ہے کہ جب ہمیں ایک زندگی دی گئی، ہمیں آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ساری نسل آدم کو نکال کے ان سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو وہ جو ہم نے عہد کیا، اس عہد کے بعد یہ آزمائش کی زندگی ہے. اس زندگی کے مکمل ہونے کے بعد پھر ہم سے اسی عہد کے نبھائے جانے کا سوال ہوگا جیسے ہی ہم یہ آزمائش پوری کر کے قبر میں پہنچیں گے. اس لیے وفات یعنی پورا ہو جانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہماری جو سسپینڈ معطل صلاحیتیں ہیں جیسے بحال ہوں گی، تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے رب کس کو جانا. تو دو سوالوں کے بیچ میں یہ زندگی ہے کہ رب کس کو جانو گے اور رب کس کو جاننا. ان دو سوالوں کے بیچ میں یہ زندگی ہے جس میں ساری محنت اسی بات کی ہے کہ ہمارا رب کون ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، نہ کسی کا رزق بڑھ سکتا ہے نہ کسی کا رزق کم ہو سکتا ہے. یہ ساری محنت جو آپ کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہوئے اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی اور رزق کی محنت کو مینج کرنے کے قابل ہو جائے. لیکن ہمیشہ سے ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم اب دنیا طلبی میں، دنیا کی محبت میں احکام الہیہ کو بھولتے رہے ہیں، ہم اپنی ذات کو بھولتے رہے ہیں، اور ہم انسان سے حیوان کے درجے پہ گرتے رہے ہیں. روز ازل سے یہی مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے انبیاء آتے رہے ہیں. انبیاء جو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گئے، ہر زمانے میں قرآن اور انبیاء کی رہنمائی رہی ہے. وہ اس لیے نہیں کہ دنیا کے امور کو طے کرنے میں ہم جو ہے وہ کوئی کوتاہی کرتے ہیں، نہیں. یہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو افراد ہیں، اسپیشلی نافرمان افراد جو ہیں، یہ دنیاوی امور کو بہت بہتر مینج کرنا جانتے ہیں. لیکن ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ افراد اس دنیا میں جب آتے ہیں تو دنیا کی آزمائش میں، دنیا طلبی میں وہ اپنے رویے جو ہیں ان کو درست نہیں رکھ پاتے. رویوں کو
عام طور پہ اسلامی اصطلاح میں اخلاق کہا جاتا ہے۔ اخلاق سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اب باتیں جو ہے بڑی لچے دار کریں، بلکہ اخلاق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کو اس طور پہ ترتیب دینا ہے کہ ہمارے اعمال خود بہت سرزد ہوں اور احکام شریعہ کے مطابق سرزد ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے یہ اعزاز دیا گیا کہ انہیں قرآن کریم میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں دے کر بھیجا ہے، اور آپ نے اپنی ساری محنت کو جو ہے وہ اسی طرح بیان کیا۔ انما کے لفظ کے ساتھ انما کا معنی صرف ہوتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اور پھر اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا کہ مجھے صرف اور صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو انبیاء کی ساری محنت ہمارے رویوں کو درست کرنے کی محنت ہے، جس میں یہ بات ہے کہ دنیا طلبی میں ہم نے اس بات کو نہیں بھولنا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی خدمت کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی کو لگانا، ان کے لیے آسانیاں مہیا کرنا، یہی دین ہے۔ احکام شریعہ اسی انداز میں دیے گئے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے حقوق جو ہے ان کو خراب نہ کرے، اور ساری محنت یہی ہے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ آخرت میں ہماری بات پرست جو ہے وہ یہی ہونی ہے کہ ہمارے ذمہ جب دوسروں کے حقوق تھے کیا وہ ہم نے ادا کیے کہ نہیں کی۔ تو ساری محنت جو ہے وہ رویوں کی ہے۔ رویوں میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے اپنی ذات کی آگاہی، جس کو علامہ اقبال شاعر مشرق ہے تو اس نے خودی کا نام دیا ہے۔ خودی سے مراد ہے کہ اپنی حقیقت کو جاننا، اور ہماری حقیقت حیوان ہونا نہیں ہے۔ گو ہمیں آزمائشی طور پہ حیوانی جبلت دی گئی ہے، لیکن ہم نے حیوان نہیں بننا، جیسا کہ آج کا انسان ہمیں حیوانی شکل میں نظر آتا ہے اور اس کے اعمال بھی حیوانی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ آزمائش تھی جس میں پہلی آیت میں تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس حیوانی جبلت کے ساتھ کون کون سے اشخاص ہیں جو احکام الہیہ کو لاگو کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو پہلے خودی کہا ہے۔ پھر خودی کو جاننے سے مطلب اللہ پرستی نہیں ہے، اسی کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے بے خودی کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو جاننا، خود آگاہی حاصل کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو اجتماعیت میں لگانا، اس کو دوسرا مرحلہ بے خودی بیان کیا ہے۔ اور وہ صلاحیتوں کو اجتماعیت میں کیسے لگانا ہے، اس کے لیے تیسرا مرحلہ ہے جسے نیابت الہی کہا جاتا ہے کہ پھر ہم نے اللہ کا نائب ہو جانا ہے، جس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے اس مومن کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری محنت جو ہے وہ رویوں کی تبدیلی کی محنت ہے۔ تو اس میں چونکہ قرآن کریم تو سارا کا سارا جو ہے وہ رویوں کی محنت کی سے ہی بھرا پڑا ہے، لیکن چونکہ یہ ماہ نومبر ہے، شاعر اقبال کا جو ہے وہ یہ مہینہ ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رویوں کے حوالے سے جو انبیاء کی محنت سورہ شعراء میں بیان کی گئی ہے، ان چند آیات کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ خلاصہ ہے ساری انبیاء کی محنت کا، اور اس میں پتہ چل رہا ہے کہ افراد جو دنیاوی حوالے سے بڑی ترقی کر گئے، لیکن رویوں کے حوالے سے وہ احکام شریعہ کے مطابق چلنے کو تیار نہ تھے۔ ان کے سماجی رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہی انبیاء آتے رہے، وہ محنت کرتے رہے۔ افراد ان کی ان تعلیمات کو قبول کرنے سے ہمیشہ سے انکاری رہے ہیں۔ یہی محنت ہے رویوں کو رائے راست پہ لانے کی۔ تو اس کے لیے میں صرف جو ہے یہ چند آیات جو ہے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی حضرت نوح نے ان سے کہا
تمہیں اللہ کا خوف نہیں. یہ تقویٰ کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے. اللہ کا خوف جو ہے نا، تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس سے نیکیوں کا صدور ہو اور برائیوں سے وہ بچے. تو یہ تھوڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے اس کے میننگ میں. بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو یہی وہ زندگی ہے کہ جو آزمائش ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق ہم نے اعمال گزارنے ہیں. میں اس پر تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے جبکہ تیری پیروی تو محض رذیلوں نے کی ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہمارا مسئلہ رہا ہے کہ جب ہم ترقی کرتے ہیں، اپر کلاس میں پہنچ جاتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ، ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاشرے کے رذیل ترین طبقے ہیں. حضرت نوح نے کہا مجھے کیا علم کہ وہ کیا کون سے دنیاوی اعمال کرتے ہیں، کہ دنیاوی اعمال کے ساتھ جو ہماری محنت ہے دنیا کی، اس کو درست کرنے کے لیے انبیاء نہیں آئے. انبیاء ہمیں رویوں کو درست کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا حساب تو میرا رب ہی کرے گا اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف طور پر ڈرانے والا ہوں. وہ کہنے لگے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انبیاء ہمیشہ مسلمانوں میں آئے ہیں، مسلمانوں کو درست کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیشہ انبیاء نے مسلمانوں کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا. ان کو مشکلیں مسلمانوں نے پہنچائیں، اور جہاں تک بھی ہوا کہ اینڈ پہ بعد کو شہید بھی کیا گیا. تو یہ ویسے میں نے ضمن ساتھ سے یہ بات کر دی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے نوح ہم تو تمہیں جو ہے وہ سنسار کر دیں گے. حضرت نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے. تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ بری ہوئی کشتی میں سوار تھے انہیں نجات دی. پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا ہی غالب مہربان ہے. قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، گویا سب رسولوں کی تکذیب کی گئی. جب ان سے کہا ان کے بھائی حضرت ہود نے کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو؟ یہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے نا جی، اسی کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے. اور بڑی سنتوں والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو. تو یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے دنیاوی ترقی کا وہی ہے، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے. اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو، یہ بھی ایک ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، تو جابر بن کر گرفت کرتے ہو. یہ جو ہمارا اس وقت ایٹیچیوڈ ہے، بھئی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر ہم اس کو جو ہے باقاعدہ عبرت بنا دیتے ہیں. تو یہ رویہ آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، یعنی مویشی اور بیٹوں سے اور باغات اور چشموں سے. بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. انہوں نے کہا خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہم پر یکساں ہے. یہ تو بس، اور آگے وہ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، یہ تم بات جو کر رہے ہو یہ تو بس پرانے لوگوں کے رویے ہیں، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یقیناً بڑی عبرت ہے
ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تمہیں خوف نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم یہاں کی چیزوں نعمتوں میں امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، باغات اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم اور نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف رہائشیں بناتے ہیں۔ تو یہ صرف آیات سورہ شعراء کی میں نے چند آیات اس لیے تلاوت کی کہ پوری انسانی تاریخ اس بات سے بری ہے کہ ہم دنیاوی محنت میں جب لگتے ہیں تو اللہ کے احکام کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے سارے انبیاء ہمارے رویوں کی تبدیلی کی محنت کے لیے آتے رہے، اور آج ہماری ایک اور جو بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو ان کی ہمیشہ سے جو مخالفت کرنے والا طبقہ ہوتا ہے وہ نام نہاد مذہبی طبقہ ہوتا ہے، اور جو باتیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اللہ کے دین کے خلاف ہیں۔ اسی طرح آج کل بھی بہت سی باتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی جو مثال ہے وہ بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ آج کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اور دودھ پلانے کا جو حکم ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو نچلے طبقے کی عورتوں کا کام ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، جو اعلیٰ طبقے کی عورتیں ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلانا۔ حالانکہ سورہ لقمان اگر آپ پڑھیں تو اس میں جس جگہ پہ ماؤں کی خدمت کا اور والدین کی خدمت کا تذکرہ آیا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا، 6 ماہ کم از کم اس کا حمل ہے، اور 30 مہینے کی مدت تک اس نے دودھ پلایا اور اپنے اٹھائے رکھے بچے کو۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ لازم ہے۔ یہ پھر جب اسی طرح سورہ الاحقاف میں جب ان لوگوں کو بیان کیا گیا جو جنتی ہیں اور جن کے اعلیٰ مقام ہیں، تو ان کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ یہ وہ والے افراد ہیں جن کے والدین نے انہیں 2 سال دودھ پلایا، اور جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ جو انعام تو نے ہم پہ کیا ہے اور میرے والدین پہ کیا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا لانے والا بنا۔ تو میں تھوڑی سی اس حوالے سے اصل بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر عمر فاروق صاحب جو ہیں جو اس کے میڈیکل فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ آپ سے کرتے ہیں ابتدائیے کے طور پہ یہ بات کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کم از کم 3 سال کا بچوں میں وقفہ ہونا چاہیے، مائیں لازم طور پہ 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، یہ حکم ہے جس پہ بات پرس ہونی ہے۔ یہ انہی آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر ہم اس پہ بات پرس بھی کریں گے آخرت میں، چونکہ یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے یہ آزمائشی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے احکام کی بابت پوچھنا ہے۔ اسی سے میں چاہتا ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر عزیز ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، انہوں نے آخرت کو سنوارنے کا میسج آپ تک پہنچایا۔ ٹوگیدر وی کین بلڈ اے ہیلتھیئر مور انفارمڈ سوسائٹی تھرو سوشل بیہیویئر چینج۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا مسٹر عمر فاروق، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پروفیسر چودھری محمد عارف صاحب کا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ میرے تمام سٹیک ہولڈرز کے سامنے بات کرنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کی،
اور یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جو کرنٹ ایرا کا متقاضی ہے کہ ہم لوگ اس پہ انڈیویجول لیول پہ، فیملی لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ اور گلوبل لیول پہ اپنی تمام توانائیاں لگا کے اس نتیجے پر پہنچیں کہ ایک دوسرے کے لیے ہم کیسے فلاح کا سامان بن سکتے ہیں۔ بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اقبال کے کلام کے سہارے پروفیسر ڈاکٹر طاہر عزیز نے سوشل بیہیویئر چینج کی انبیاء کی زندگی کو سامنے رکھ کے مثالیں دی۔ تو اس وقت کا جو ایرا ہے وہ بھی سماجی رویوں میں تبدیلی چاہ رہا ہے، چاہے وہ انفرادی لیول ہو، چاہے وہ کمیونٹی لیول ہو، چاہے وہ فیملی لیول ہو۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آیت بنیاد میں دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ اپنے اندر سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کا کرکس رکھتی ہے، اس کو سمرائز کرتی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ ہم بھی کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ سے نکل کے اب ہم پریکٹیکل لائف میں اپنی مختلف ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں، تو ہر زندگی کے ہر مرحلے پہ ہمیں یہی دعا کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ویژن کو براڈ کریں، نالج میں اضافہ کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ذمہ داریوں کے لیے تیار کریں تاکہ ایک مضبوط انسان بن کے معاشرے میں چینج لا سکیں۔ یہ تمام چیزیں سماجی رویوں میں تبدیلی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی زندگی میں بہتری لائیں۔ اس کو حدیث نبوی میں ایسے بیان کیا گیا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد اس کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر دیکھا جائے تو سماجی رویے، سوشل بیہیویئر ہے کیا؟ یہ کبھی احساس ہے، یہ کبھی خیالات ہیں، یہ کبھی ہمارے بیلیفز ہیں اور کبھی یہ ہمارے سبمرجڈ آئیڈیاز ہیں جو انسان کو بنانے میں، اس کے خیالات کو بنانے میں انکانشیسلی یا کانشیسلی رول پلے کرتے ہیں۔ پھر ان کو تبدیل کرنے کے لیے اگر ہمیں ورک کرنا ہے تو انسان پہ ورک بعد میں ہوگا، اس کے ذہن پہ ورک پہلے ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نالج کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں انٹینشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے ہمیں ایڈوکیسی کمپین کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چیز ہے دنیا میں، اس کو اگر ان 4 انڈیکیٹر سے گزارا جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے خیالات کو بدلنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ خیالات کو آپ کے بلیفز چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم لکیلی اس جگہ پہ میکسیمم وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اسلام کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اسلام ہی کی تعلیمات پر عمل کرنے پہ آری ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیسا معاشرہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ یہ وہ معاشرہ ہے جو پڑھا لکھا ہو، یہ وہ معاشرہ ہے جو صحت مند ہو۔ جب اس کو مختلف الفاظ کا لبادہ اوڑا جاتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ڈفرینس آتا ہے۔ یہ ڈفرینس اگر اس کو کمیونٹی لیول پہ ایڈوکیٹ کیا جائے، اگر اس کو انڈیویجول لیول پہ ایڈوکیٹ کیا جائے تو ہمارے سامنے جو ایک جیتی جاگتی پکچر بنتی ہے یہ وہ انسان کی بنے گی جو اپنے اندر صالحین میں شمار ہوگا، جو صدیقین میں شمار ہوگا، جو اولیاء میں شمار ہوگا، یا ایک اچھا انسان بنے گا۔ اور اچھا انسان وہ ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل کو سامنے رکھا جائے تو قرآن پاک میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب ان کی زندگی مکمل نمونہ، جب وہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انما بوئست معلما، بے شک مجھے ایک استاد بنا کر مبعوث کیا گیا۔
اب سماجی رویے ود کمیونیکیشن کا اگر ذکر ہم اس کو مذہب میں ڈھونڈیں گے تو وہ ہمیں اخلاق کے ورڈ میں ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے بارے میں رقم تراد ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں کہ انکا لالا خلق عظیم، میرے اخلاق عظیم ترین بنائے گے. اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق رویوں کو توڑتا ہے، غلط خیالات کو رد کرتا ہے، مثبت رویوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور یہ چینج ہمیشہ مثبت آنا چاہیے. جب مثبت رویے پروان چڑھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک نقشہ آتا ہے موجودہ معاشرے کا، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور اون کلوتھ، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. تعلیم کی ترجمانی ہوگی تو خواتین جو میری بہنیں اور بیٹیاں ادھر بیٹھی ہیں وہ امپاورڈ ہوں گی. وومن امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، فائنانشیل ڈسپلن کی بات کی جا رہی ہے، فائنانشیل انٹیگریٹی کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ایسا معاشرہ سامنے آئے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اچھی سوچ کو پروان چڑھائے. مذہب ہمیشہ احساس کے لیے آیا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے، نومبر کا منتھ ہے، اقبال کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اقبال صاحب کی جو شاعری ہے وہ خود اپنے اندر رویوں کی تبدیلی لے کے آتی ہے. وہ نوجوانوں سے جب خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب خودی کیا ہے؟ خودی اپنے اندر اپنی پہچان ہے، عرفان و آگہی کی منزل ہے. شعور کے بعد لا شعوری جو کیفیت آتی ہے اس کو اقبال نے خودی سے بے خودی کی منزل قرار دیا. خودی سے بے خودی کا سفر، بے خودی سے عرفان و آگہی کا سفر، پھر اس سے نیابت الہی کا تصور. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، احادیث نبویہ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ تعلیم و تربیت کی بنیاد صحت مند خاندان کی طرف لے کے جاتی ہے. آئیے خوشحال مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں، یکساں ترقی اور پائیدار خاندان کی تشکیل کا حق حاصل کرے، فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو، ہر گھرانہ اپنے اندر مضبوط ہو جس کو فائنانشل انڈیپینڈنس حاصل ہو. اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث نبوی میں جو ہماری معاشی بدحالی ہے اس کو اس حد تک رد کیا گیا ہے کہ قریب ہے کہ مفلسی کفر تک پہنچا دے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو فائنانشل انڈیپینڈنس کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو امپاورڈ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نالجیبل بنانا ہے تاکہ سماج میں موجود جو غلط رویے ہیں، غلط خیالات ہیں، غلط بلیف ہیں، ان کو رد کر کے ایک نئی چیز پیدا کی جا سکے، پرو کریٹیو اپروچ لائی جائے، تب جا کے سماجی رویے چینج ہوتے ہیں. پیغمبروں کی زندگی پڑھے آپ، جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اس وقت کے حال رویوں میں تبدیلی چاہی جس کا ان کو قربانی دے کے، اپنی جان کا نذرانہ دے کے اس معاشرے کو بدلنے کے لیے رول پلے کرنا پڑا. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا. جب قرآن پاک کی پہلے آیتیں بنیاد جو نازل ہوئیں ان میں اگر دیکھیں تو میڈیکل سائنس بائی بھی بہت ڈیپ بات کی. اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اب علق کیا چیز ہے؟ علق کے اوپر جب کیتھ مور ایک ایمبریالوجسٹ ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کو میں نے بھی بڑا ڈیپ سٹڈی کیا ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو کیتھ مور کے سامنے یہ آیتیں بنیاد آتی ہیں کہ ہم نے انسان کو لیچ کی طرح پیدا کیا. اب جب تیسرے ڈے کا ایمبریو ہوتا ہے جو مادر شکم میں اپنی زندگی کے منزل طے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ایمبریو کی سلائڈ کو لیچ کی سلائڈ کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ ایگزیکٹلی ریزمبل ہوتی ہے. اس پہ انہوں نے پھر شروع میں، آج سے ہم آلموسٹ 40 سال پیچھے چلے جائیں، 80s کی بات ہے، تو ایمبریالوجی کی بک کا سائز میری ہاتھ کے سائز جتنا تھا. جب وہ کیتھ مور کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انہوں نے سوشل بیہیویئر چینج پہ ورک کیا، کمیونیکیٹ کیا، تو اس وقت ایمبریالوجی کی سب سے لینتھیسٹ بک کیتھ مور نے لکھی، اور وہ کینیڈین ایمبریالوجسٹ تھے. اس وقت ایمبریو کا ایک ایک دن
ایک ایک لمحہ اس کی سلائیڈ انہوں نے سیو کی نالج سے، نالج کو پریکٹس کیا، پریکٹس سے ارادہ بنا، انٹینشن سے ایڈوکیسی ہوئی. جب یہ تمام ایلیمنٹس اکٹھے ہوتے ہیں تو کمیونٹی کو موبلائز کرتے ہیں. جب کمیونٹی موبلائز ہوتی ہے تو ایک چیز پہ ان کا اتفاق ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ مثبت چیز کی طرف جانا ہے. وہ چیز انسان کے اندر کیسے رکھے گی؟ انسان کے اندر ضمیر کی صورت میں رکھے گی. جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں گے ہمارے ذہن کے اندر خیالات آئیں گے کہ ہم نے اس کام سے رکنا ہے، اور اگر کوئی مثبت کام کریں گے تو میری ذہن سازی ایسی ہوئی ہوگی کہ میرا ضمیر گواہی دے گا بھائی تم حق پہ ہو، تم باطل کے خلاف کام کر رہے ہو. یہ چیز کیا ہے؟ اس کو ان شارٹ ماڈرن ٹرم سوشل سائنس نے سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کہہ دیا. اسی کمیونیکیشن سے ایڈوکیسی کمپین، اسی کمیونیکیشن سے کمیونٹی موبلائزیشن، نہ صرف انڈیویجول لیول کا ورک. کہا گیا آپ اچھے انسان بنو. قرآن پاک میں سورہ نور آپ پڑھیں تو کہا گیا اچھی خواتین کے لیے اچھے مرد، بری خواتین کے لیے برے مرد. اور مردوں کو کیا حکم دیا؟ مرد اپنی نگاہ نیچی رکھے. عورتوں کو بھی ستر کا حکم دیا. قرآن حاصل کرتے ہیں تو تعلیم ہماری منزلوں کا تعین کرتی ہے، ہماری ذہن سازی پر کرتی ہے، تو پھر ہمارے سامنے نئی منازل آ جاتی ہیں. جب نئی منازل سامنے آئیں گی تو انسان پھر اپنے اوج سریہ کی منازل کو طے کرتا ہے. اگر دیکھا جائے اس حال میں جتنی بھی باتیں لکھی ہیں ان کا اسی معاشرے میں سوشل بیہیویئر چینج سے تعلق ہے. یہ بہت اجنبے کی بات نہیں. آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو اتنی خواتین اس آڈیٹوریم میں موجود نہیں تھی. جب میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے 2000 میں، تو اس وقت ہم 220 اسٹوڈنٹس تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. ان میں جسٹ 20 لڑکیاں تھیں میری کلاس فیلو. اب یہ وقت 224 ہے، وقت بدلا. اب 220 کی سیٹس کے اگینسٹ 170 فیمیلز آ رہی ہیں، 50 میل موجود ہیں. تو یہ وقت بدل رہا ہے. اس وقت جتنا بھی بورڈز کا رزلٹ آیا ہے اس میں 60% فیمیلز نے اپنی پوزیشنوں کو منایا ہے. اس لیے سوشل بیہیویئر سوشل بیہیویئر چینج وائز ہم بھی آپ سے کمیونٹی موبلائز کرنے کے لیے، سپورٹ کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں، تاکہ آپ اپنے اپنے لیول پہ اس کو ایک نئی راہ دیں، نئی ڈائمنشن دیں، اور اپنی سوچ سے اس غلط سوچ کو خاتمہ کریں کہ خواتین کو پڑھانے میں کوئی بری کام ہے. خواتین کو پڑھانا ہی پورے خاندان کا کیا بلکہ پورے معاشرے کا چینج ممکن ہے. نپولین بوناپارٹ کہتے ہیں آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. لہذا آپ اپنے لیول پہ سوچئے گا کیوں ایک اچھا خاندان وہ ہے جو پڑھا لکھا ہو، جس کو فائنانشل انڈیپینڈنس حاصل ہو، جو صحت مند ہو، جو معاشی طور پہ مستحکم ہو، اور وہی معاشرہ، وہی خاندان پھر جا کے مضبوط معاشروں کی بنیاد رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت آپ سے متقاضی ہیں کہ سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے ہیلدیئر چوائس کی طرف اور بیہیویئر چینج کی طرف، اور مل کے ہم ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جو صحت مند بھی ہوگی اور مضبوط بھی ہوگی. امید ہے آپ اپنے خیالات سے اس معاشرے کو ضرور بدلیں گے. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ جناب عمر فروخ، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات. متوازن خاندان خوشحال پاکستان، یہ میسج انہوں نے دیا تھرو سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن. ابھی میں دعوت دوں گا جناب پروفیسر چودھری محمد
سوری چودھری محمد عارف صاحب کو کہ وہ ووٹ آف تھینکس کے لیے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمر فاروق صاحب ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر، ڈاکٹر طاہر عزیز صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور دیگر مہمان گرامی اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ جو سیمینارز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا گیا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی جائیں. چونکہ ہم بھی الائڈ میڈیکل سائنسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو کافی ساری چیزیں جو تھیں ان کی وہ ہمارے ریلیونٹ تھیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کا، ڈاکٹر طاہر عزیز صاحب کا اور آپ بچوں کا، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ایک ویل ڈسپلن اسٹوڈنٹ ہونے کا مظاہرہ کیا. تھینک یو. بہت شکریہ، تھینک یو. ابھی ہم سرمنی کے آخری مراحل میں ہیں. ابھی میں دعوت دوں گا جناب مسٹر عمر فاروق کہ وہ سامنے اسٹیج پر آئیں اور مہمانوں کو ہم شیلڈز، سرٹیفکیٹس چودھری محمد عارف صاحب. ڈاکٹر سید باسط صاحب. عثمان سندھو صاحب ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر. میڈیا کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لائیو کوریج پاک نیوز سے محمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. میڈیا کی طرف سے ابھی کیٹیگری ہے امجد شہزاد حاجی چلے گئے، ان کی جگہ پر ڈاکٹر باسط صاحب ان کا سرٹیفکیٹ. افضال خاموش صاحب تحصیل صدر ہیں پیس کمیٹی کے، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. میڈیا کی طرف سے ابھی کیٹیگری ہے امجد شہزاد حاجی جان پاک نیوز سے. جو لائیو کوریج 7 ممالک میں ابھی چلائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ رانا محمد نذیر سینئر وائس پریزیڈنٹ پریس گجرات، آفت جوید کیمرہ مین اور عبدالاسلام سنو نیوز سے. تو یہ لائیو کوریج پاک نیوز سے 7 ممالک میں دیکھی جا رہی ہے. ابھی میں دعوت دوں گا جناب مسٹر عمر فاروق کہ وہ سامنے اسٹیج پر آئیں اور مہمانوں کو ہم شیلڈز، سرٹیفکیٹس. نواز شریف بول نیوز. رضا غفاری صاحب جی پی آئی نیوز سے.
میم ہما اسلم، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. رانا محمد نذیر صاحب. عبدل اسلام صاحب. عاقب جوید کیمرہ مین. صلاح الدین چٹھا صاحب ایڈوکیٹ. عطاء الرحمان ایڈوکیٹ. زرکاش بلال ایڈوکیٹ. ڈاکٹر سعید احتشام صاحب، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. یہ سیمینار ارینج کروانے میں ان کا بڑا رول رہا، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. عامر شہزاد ایڈوکیٹ. ابھی آپ سب ایک دفعہ پرجوش کلیپنگ کیجیے گا. یہ آپ لوگوں کے لیے کلیپنگ ہے. آپ لوگوں کا کمبائنڈ سرٹیفکیٹ آپ کے پرنسپل صاحب کے حوالے کیا جا رہا ہے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر باسط ڈی ایم ایس عزیز بٹی شہید ہاسپٹل، ڈاکٹر طاہر عزیز ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، عثمان سندھو صاحب اور مرزا محمد طاہر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز.